والا ہے. اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے اس روایت اس میں جو حدیث ہے اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر کچھ عورتیں آئیں اور آپ کا عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ مرد نے ہر پاس سے فضیلت حاصل کی دیا, ہر پاس سے مرد نو اگے اگے مقام ملیا. مرد جہاد سے بھی جانتا ہے, جنگ کرنے واسطے بھی جانتا ہے, لیکن جنگ کرنے کی اجازت عورت کو نہیں, عورت نہیں جا رہی. اس جہاد کے اندر بھی عورت مرد تو پیچھے رہ گئی. مرد نو اللہ تعالیٰ نے جہاد میں جان کے بہت بڑا درجہ دیتا, بہت زیادہ فضیلت دیتی, مقام دیتا. یا رسول اللہ کو یہی دا کام سن عورتوں بھی دسو کہ اسی بھی گھر رہیے کہ سن اجر جیڑا ہے شہیداں والا لبے, سن اجر جیڑا ہے جہاد دا لبے. یا رسول اللہ کو یہی دا کام سن بھی دس سنو. تو نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ازواج رسول, اے مسلمانوں دی عورتوں, سن لو اللہ کا بھی پیغام ہے. رسول اللہ نے پیغام دیتا کہ جیڑی عورت اپنے گھر دے اندر رہے دی, با پردہ رہے دی, حجاب دے اندر رہے دی, بلا وجہ بلا ضرورت گھروں نہیں نکلے دی, اپنے گھر دے اندر رہے دی, اللہ کے قرآن کی آیت کے مطابق عمل کرے دی کہ تسی اپنے گھر دے اندر ٹھہری رہو, اتے رکیے رہو, باہر بغیر ضرورت تو نہ نکلو. تو حضور نے فرمایا کہ جیڑی عورت بھی کرے دی, اپنے گھر رہے دی, اپنے پردے کا خیال رکھے دی. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر رہنا او دا کام ہے, جہاد آئے جنگ جڑا کرنے آئے مجاہد او دا ثواب اس عورت کو اسی گھر ہی عطا کرتے رہو. او دا اجر ایک بندہ جا کے جنگ لڑتا ہے, میدان میں اندر پیاسا بھی ہے, جان چلی بھی جاتی ہے, لوگ شہید ہو جاتے اور شہید ہونے واسطے ہی جاتے, لیکن ایک مشکل کام ہے اپنی جان قربان کر دینا. اور اس سوکھا کام اللہ نے نبی نے فرمایا کہ تسی اپنے گھر دے اندر رہو عورتاں, کہ اللہ تعالیٰ دعان جہاد کا ہی ثواب عطا فرماوے گا. تو اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑی عورت بڑھ سور کے گھروں باہر نکلتی ہے, شیطان اس کو جدو ہی گھروں قدم رکھ دیے جھانکنا شروع کر دیتا ہے, شیطان اپنے حملے شروع کر دیتا ہے. اس واسطے